اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے تعاون کیا ہے حاجی ٹریولز ٹنگا۔ حاجی ٹریولز، جو نام ہے اعتماد کا، عرصہ 29 سال سے آپ کی خدمت میں پیش حج عمرہ تمام ایئر لائنز کی سستی ترین ٹکٹوں کے لیے رابطہ کریں۔ ہیڈ آفس ہیلا روڈ، ڈنگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ بعد الحمد و ثنا، درود و حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کرنے کے بعد، ناظرین و سامعین، یہ پروگرام رحمت رمضان کے حوالہ سے انعقاد کیا جا رہا ہے۔ محترم المقام عزت مآب خالد محمود صاحب مغل، عزت مآب محترم المقام جناب طارق محمود مہر صاحب، آپ کی خصوصی دعوت پر بندہ ناچیز حاضری پیش کر رہا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک اس روزنامہ آواز چینل کو اور خالد مغل صاحب، طارق مہر صاحب، ان کی پوری ٹیم کو اللہ تعالی رحمت رمضان پروگرام کرنے پر اللہ عزتیں، برکتیں، بلندییں مقام عطا فرمائے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ بھی پتہ چلا کہ صرف ہم نہیں، ہم سے پہلے بھی جتنی قومیں گزری ہیں انہوں نے روزے رکھے ہیں، ان پر بھی روزے فرض تھے۔ حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح اور بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام وہ ماہ رمضان المبارک کے علاوہ بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو ایمان والوں پر بھی اللہ نے روزوں کو فرض کیا ہے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام پورے سال روزہ رکھا کرتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے اور 2 دن ناگا کرتے تھے۔ تو صرف ہم پر نہیں، ہم سے پہلے بھی انبیاء کرام اور ان کی امتوں پر روزے فرض تھے۔ تو جو بندہ مسلمان روزہ رکھتا ہے اللہ اسے تقوی عطا فرماتا ہے، وہ پرہیزگار بن جاتا ہے، اور روزہ رکھنے سے بندہ مومن کو قلبی سکون ملتا ہے، چہرے پر روشنی آتی ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتی سے راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ تو ماہ رمضان المبارک میں جو بندہ سحری کے لیے اٹھتا ہے، یہ اٹھنا بھی اس کے لیے عبادت بن جاتا ہے، کھانا کھاتا ہے وہ بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔
دن بھر بھوکا رہتا ہے رب کی رضا کے لیے، تو یہ دن بھر بھوکا رہنا بھی اس کے لیے عبادت بن جاتا ہے۔ جب افطار کے وقت روزے کو افطار کرتا ہے تو یہ افطار کرنا بھی اس کے لیے عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اور جو کوئی مسلمان کسی مسلمان کو روزہ افطار کراتا ہے تو جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو اللہ عطا کرتا ہے، اتنا ہی روزہ افطار کروانے والے کو بھی اللہ عطا فرماتا ہے۔ پھر یہ ماہ رمضان المبارک، اس میں بڑی برکتیں ہیں، بڑی عظمتیں ہیں اس ماہ پاک کی۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک اور اس سے قبل جو مہینہ ماہ شعبان المعظم کا ہوتا ہے، ان دونوں مہینوں کے بارے میں حضور فرماتے ہیں شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں یوں آتا ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میرے امت کا مہینہ ہے۔ تو امتی کو بھی چاہیے کہ جس طرح حضور علیہ السلام نے اس ماہ پاک کی شانیں بیان فرمائی ہیں، اللہ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو ماہ رمضان المبارک کا احترام کرتا ہے، ادب کرتا ہے، رات کو نماز تراویح ادا کرتا ہے، باقی بھی نمازوں کی پابندی کرتا ہے، تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی ہے۔ پورا مہینہ ہی برکتیں ہیں۔ اس ماہ رمضان المبارک کے ایک دن میں اللہ جل شانہ 40,000 گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت کا مسافر بناتا ہے۔ یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے اور اتنا یہ مبارک مہینہ ہے، اس کی ہر گھڑی ہر ساعت میں مسلمان کے لیے بھلائی ہے۔ تو جب ہم رمضان المبارک کے فضائل پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، تو اس میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ ایک مجوسی تھا، اس نے ماہ رمضان المبارک کا ادب و احترام کیا، اس طرح کہ اس کا بچہ سر عام کھا رہا تھا۔ جس طرح ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ ہم ماہ رمضان المبارک کا خیال نہیں کرتے، ادب نہیں کرتے، دھیان نہیں دیتے، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، تو مجوسی نے اپنے لڑکے کو ڈانٹا، مارا، اسے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں کا مہینہ ہے؟ تو بچے نے جواب دیا ابا جان آپ بھی تو کھاتے ہیں اسی ماہ پاک میں۔ تو والد کہنے لگا بیٹا میں تو چھپ کے کھاتا ہوں۔ تو جب اس مجوسی کا انتقال ہوا تو کسی نے دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہر رہا ہے، جنت کی سیر کر رہا ہے، تو دیکھنے والے نے اس سے پوچھ لیا تو مجوسی تھا، جنت میں کیسے گیا؟ تو اس نے کہا ماہ رمضان المبارک کا ادب کرنے کی وجہ سے اللہ نے مرنے سے پہلے دولت ایمان عطا فرمائی ہے، تو میں مسلمان ہو کے دنیا سے گیا ہوں، اس لیے رب نے مجھے جنت عطا فرما دی ہے۔ اگر ایک مجوسی اس ماہ رمضان المبارک کا ادب کرے، احترام کرے، اس کا خیال کرے، تو وہ غیر مسلم کے بعد مسلمان ہو جاتا ہے، اسے دولت ایمان مل جاتی ہے۔ اگر مسلمان اس کا ادب و احترام کرے تو اللہ اسے کتنی برکتیں اور عظمتیں عطا فرمائے گا۔ تو اس ماہ رمضان المبارک میں بے شمار ایسے اللہ کے نیک بندے ہوئے ہیں جنہوں نے ساری رات جاگ کر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ بڑے ایسے اللہ کے پیارے ہوئے ہیں کہ جن کا وصال با کمال بھی اسی ماہ مبارک میں ملتا ہے۔ جس طرح حضرت سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا، ان کا وصال با کمال بھی ماہ رمضان المبارک میں ہے۔ جس طرح حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کا وصال با کمال بھی اسی ماہ رمضان المبارک میں ہے۔ اور معرکہ جنگ بدر، حق و باطل کے درمیان جو جنگ ہوئی ہے وہ بھی اسی ماہ رمضان المبارک میں ہوئی ہے۔ اور بھی بے شمار واقعات اس ماہ رمضان المبارک میں ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان المبارک کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی اور جو قرآن کا علم رکھتے ہیں ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک میں
نماز تراویح میں حفاظ کرام قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ حفاظ کرام کے حوالہ سے جو ایک حافظ قرآن ہوتا ہے اس کے فضائل کچھ اس طرح ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے حافظ قرآن کی عزت کی گویا اس نے میری عزت کی، اور جو حافظ قرآن جس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے وہ اپنے قبیلے اپنے خاندان کے 10 لوگوں کی شفاعت کرے گا جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ تو یہ ماہ رمضان المبارک، اس میں اگر سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کی سیرت پاک کا مطالعہ کیا جائے تو وہ بھی اسی طرح ملتا ہے کہ آپ دن کو روزہ رکھتی ہیں اور رات کو مصلی پہ کھڑے ہو کے عبادت کرتی ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کے اگر آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو وہاں بھی یہ چیز ملتی ہے کہ آپ دن کو روزہ رکھتے ہیں اور پھر ہاتھ میں تلوار پکڑ کر میدان جہاد میں جا کر جہاد بھی کرتے ہیں اور رات کو اللہ کی رضا کے لیے مصلی پہ بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی نیک کام کرنے کی اور رحمت رمضان یہ جو پروگرام ہے اس سلسلے میں اللہ تعالی اس ماہ پاک میں ہمیں بھی اپنی رحمت کا وافر حصہ نصیب فرمائے۔ یہ جو ٹیم ہے، خالد مغل صاحب ہیں، طارق مہر صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس چینل کو ہمیشہ سلامت رکھے، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بڑی ان کی کاوش ہے کہ یہ دین اسلام کو پھیلا رہے ہیں، دین اسلام کو دوسرے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ نیکی کا اگر کوئی چیز نیکی کی کسی کے پاس ہے اور دوسرے تک پہنچانا، یہ بھی بڑا ثواب کا کام ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کو بندے کا ایک ہی عمل ایسا کوئی پسند آ جائے تو اللہ بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ بہت اچھی کاوش کوشش ہے، اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک کی پورے فیض و برکات حاصل کرنے کی ہم سب مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔